اس چیز کو مد نظر رکھدیا میں جناب کے سامنے قرآن حکیم سورہ مبارکہ روم دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک نے دنیا تے کوئی شے بے مقصد بنائی نہیں، کوئی عبادت بھی بے مقصد نہیں، انسان تو علاوہ جانور بھی بے مقصد نہیں، حشرات الارض بھی بے مقصد نہیں۔ اسی سامنے چھپکلی اللہ کیوں بنائی ہے، مچھر اللہ کیوں بنایا، مکھی اللہ کیوں بنائی۔ اسی انہاں چیزاں اس واسطے فضول سمجھنے ہیں کہ ساڈے علم وچ نہیں کہ اللہ نے انہوں کیوں پیدا کیا۔ بسم اللہ جناب قاضی صاحب تشریف لے آئے۔ اللہ پاک عزت وچ اضافہ فرمائے، حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے کوئی شے فضول پیدا نہیں کیتی، مچھر اور مکھی اور چھپکلی اور وغیرہ وغیرہ کھٹمل اور اسی سمجھنا بھی یہ لوگوں لڑن واسطے پیدا ہوئے۔ اصل اس واسطے سمجھنا لڑن واسطے پیدا ہوئے نے کہ اسی بے علم ہاں، لا علم ہاں، سانو علم نہیں۔ جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے اس چمگدڑ تے بھی پورا خطبہ دیتا ہے۔ نہج البلاغہ چمگادڑ تے امیر المومنین دا پورا خطبہ ہے کہ اللہ نے انہوں کیوں پیدا کیتا۔ چونکہ ساڈا علم چ کمی ہے، اس واسطے سے نہیں جان دے۔ جو کچھ ساڈے علم چ تھوڑا بہت ہوندا ہے وہ تواڈے سامنے اسی بھی بیان کر دینا، تانوں بھی کچھ نہ کچھ الحمدللہ سانوں بھی کچھ نہ کچھ جتنا علم ہے وہ دے مطابق اساں زندگی گزارنی ہے اور اپنے اپنے علم وچوں ہی حساب ہونا ہے۔ اللہ عادل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسری جماعت والے پنجویں چ پا دے تے امتحان لوے، پنجویں والے 10ویں چ پا کے امتحان لوے۔ وہ ساڈے واسطے انہیں قربانی واسطے جانور رکھا ہے تے کسے کولوں اس بیٹا منگ لیا سی، یہ دا مطلب ہے اللہ ہی جانتا ہے کوئی کنے پانی چ۔ کسے کولوں بیٹا منگیا سانوں جانور، اسی جانور بھی دینے ہیں تو وہ بھی بوٹیاں چنگیاں چنگیاں وکھریاں کر لینے۔ جڑے بندے بوٹیاں سنجھان کے کھاندے نے وہ پتر دین جو گے کتوں۔ میرے محترم سامعین کچھ بسم اللہ جڑی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے، یہ تعلق باقاعدہ ہر خوش قسمت انسان نال، شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی نہیں، ہر خوش قسمت انسان نال جی دی شادی ہو چکی ہے وہ بھی یہ تعلق ہے، جی اجے نہیں ہوئی وہ بھی اس آیت نال تعلق ہے۔ جڑی متعلقہ آیت ہوئی وہ توجہ کرنی چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جن نے نماز پڑھنی ہے انہوں اس آیت نال تعلق ہونا چاہیے، جن نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے آیت نال تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ صحابہ نال بھی مخاطب ہے، اللہ کدی نبی نال مخاطب ہے، کدی نبیاں دیاں بیویاں نال مخاطب ہے، کدی اللہ اس قرآن چ کافر نال مخاطب ہے، کدی منافق نال مخاطب ہے۔ ایک طے ہے جیڑی گل قرآن چ نا وہ ہدایت ہے، جیڑی گل قرآن وچ ہے وہ کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے۔ شادی شدہ بندے زیادہ توجہ فرمان، جنہ دی نہیں ہوئی وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور توجہ کرن۔ تواڈی بھی نہیں ہوئی ہے جی میرا خیال ہے بچے دی بھی نہیں توجہ فرمائیں۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ومن آیات ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی، اللہ کی آیات میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ کیا؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم کو پیدا کرنے کے بعد تمہارے جوڑے بنا دی، اللہ نے تمہیں ازواج میں منسلک کیا، تم کو ایک دوسرے کا جوڑا بنا دیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اچھا جی یہ کی نشانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من انفسکم، اس نے تمہارے آپس میں ازواجن جوڑے پیدا کر دیے، جوڑے بنا دیے، مرد کو عورت، عورت کو مرد عطا کر کے ان جوڑوں کو جوڑا بنا دیا۔ کادے واسطے؟ لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اے اللہ پاک نے اس شادی دا مقصد بیان فرمایا ہے، علیہا، اس کی طرف سے، وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے اور وہ اس کی طرف سے سکون حاصل کرے۔ مرد عورت واسطے سکون، عورت مرد واسطے سکون، اے اللہ دا قرآن کہہ رہے۔ قرآن جڑا وہ لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے، یہ جڑی گل کردا ہے ٹھیک کردا ہے، یہ جڑی گل کردا ہے ٹھیک کردا ہے، یہ جڑی گل کر رہا ہے قرآن لا ریب گل کر رہا ہے کہ ہم نے جوڑے پیدا اس لیے کیے، بنائے اس لیے۔ خالق کائنات فرماندا ہے لتسکنوا، ویسے جڑا بندہ مقصد تو واقف نہیں نا وہ ہمیں کلا بازی ہی ماردا پھردا ہے، مقصد تو واقف ہونا چاہیے۔ نماز دا ایک مقصد ہے، مثلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے۔ جڑا نماز بھی پڑھتا رہے تو بے حیا بھی ہوئے، وہ مقصد تو واقف نہیں۔ نماز بھی پڑھے تو بے حیا بھی سارے پنڈوں وڈا ہوئے، یہ مطلب ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز دے مقصد تو واقف نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے تو تقوی اختیار نہیں کرتا، یہ مطلب ہے روزہ رکھتا ہے لیکن مقصد تو واقف نہیں۔ اللہ حج دا مقصد سورہ حج چ دسیا ہے تاکہ تم دلوں کے میل صاف کر لو۔
جڑا 7واں حج کر کے بھی اندر میل ہی رکھے یہ مطلب حاجی ہو گیا ہے لیکن مقصد تو واقف نہیں. کئی بندے ایسے نے تو بیبیاں بھی ایسی ہیں جنہوں کی شادی ہو گئی ہے لیکن مقصد تو واقف نہیں. میں تے مقصد وہ پڑھنا ہے جہاں قرآن دس رہا ہے باقی کسی مقصد واسطے کسی شادی کیتی ہوئے. کئی بندے اپنے تو بہت زیادہ عمر والی بیبی نال بھی شادی کر دیں جہدے نام کو 10-20 پیڑیاں ہوندیاں وہ بیبی تو نہیں نہ ہوندی وہ تو پیڑیاں شاڑیاں ہوندیاں. کئی بندے پتہ نہیں کس کس مقصد واسطے شادی کر دیں وہ میں نے پتہ نہیں. جڑا قرآن دس رہا میں تو وہ بیان کرنا ہے. ہو سکتا ہے میری شادی بھی اس مقصد کے تحت نہ ہوئے تہاڈی بھی کسی دی نہ ہوئے لیکن اللہ مقصد یہ دس رہا ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. آج جڑے میرے پرا سامنے بیٹھے ہو تسی تو پہلے سن لو پردہ دار بھی بیٹھے نے اللہ پاک انہوں دے پردے سلامت رکھے. یہ تانوں جڑا اللہ شادیاں کرائیاں نا تہاڈیاں وہ تہاڈا حق بنتا ہے کہ بیوی واسطے باعث سکون بنو. مہربانی بہت شکریہ جناب. اپنی اہلیہ واسطے باعث سکون بنو وہ دے واسطے بے سکونی تو نہ پیدا کرو وہ دے واسطے باعث سکون بنو. میں تواڈے نال عرض کر رہا ہوں اللہ بنائے جی شادیاں سکون واسطے نے تو یہ مطلب ہے سکون ہونا چاہیے ہے. ہن بھیناں کے بھی میری گزارش کر رہے ہیں اگر کتے آواز جاندی ہوئے تو وہ بھی اپنے شوہراں واسطے سکون دا باعث بن. سکون واسطے شادیاں اللہ فرماندا ہے میں جوڑے سکون واسطے بنائے نے. تے جڑی بی بی سارا دن بالاں نوں آکھے مری پیو او دی آوے لاش او دے ہون ٹوٹے او دا نکلے جنازہ اللہ دی بندی ہے تیری شادی اللہ کا دے واسطے کرائی تے توں کی پکا. جڑی سارا دن بد دعاواں دیندی ہے تواڈے پیو دی آوے لاش او دے ہون ٹوٹے ایک تن میں دچھڑا میری ماں تے میری بہن قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے کھلوتا ہوں. جڑی ولی دی مخالف ہوئے نا سکون نہیں پا سکتی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ولی دی مخالفت کر کے سکون کتھوں ہونا ہے. ہر بندہ اپنے گھر دا ولی ہے تے ولی ہوئے جڑا با اختیار ہے تے ولی ہوئے جڑا ذمہ دار ہے. جی دی بیوی استانی ہوئے تے آپ ویلا ہوئے وہ ولی نہیں. اے اللہ دے بندہ گھر دا سارا خرچہ ہو چلاندی ہے تو ولی تو ہو گئے. ولی با اختیار نہیں آندے نے تے با اختیار ہو ہوندا ہے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے پہلا جڑا ذمہ دار ہوئے. اگر کسی نے ولی اسمانا ہوئے تو ذمہ دار اسمانا ولایت ذمہ داری دا نہ ہے. یارہ ولایت ذمہ داری دا نہ ہے. نہیں تے جڑے بچے بیٹھے ہو نوجوان کسی ویلے 40,000 بل آوے تے امی نو دیا جے خاں پہ امی جی بل آیا وہاں دیا اتھے لو اتھے ساڑ ہونے پیو ہوندہ ہی تہیں پیو. اچھا دودھ دا بل آوے تو پیو دے وے بجلی دا بل آوے تو پیو دے وے گوشت نو پیسے تو پیو دے وے سارے ٹبر دے موبائل دے پیسے تو پیو دے وے. یہ مطلب ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا خرچ کرے ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا خرچ کرے جڑا گھر خرچ کرے وہ گھر دا ولی ہے جڑا دین تے خرچ کرے وہ دین دا ولی. مولا تانوں جزائے خیر. بہت شکریہ بابا جی نہایت مہربانی. میرے محترم سامعین اللہ نے مرد و زن سکون واسطے بنائے. یہ مطلب ہے مرد نو سکون واسطے عورت نو بھی سکون واسطے. یہ سکون ہوئے اللہ تے سکون واسطے بنائے نے. اگر کوئی تھے بندہ بے سکون بیٹھا ہے گھروں بے سکون ہے کیونکہ بے سکونی ہو سکتی. ایک تھا میں مجلس سے پڑھنی شروع ہو جے میں کیتی ہے میں کہ اللہ جوڑے بنائے نے جدوں دی شادی ہوندی ہے پھر جڑی بے سکونی ہوندی ہے وہ ختم ہو جاندی ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے جدوں میں جوڑا بنایا نا وہ تیرے سکون واسطے بنایا. تے جڑے ویلے بندہ جوڑے چ منسلک ہوندا ہے ادوں بعد پھر سکون مل جاندا تے وچوں ایک بندہ آندا نہیں. میں کہا جی میں توں ایتھے پیا نا وہ پردے چ میری بہن بھی آندی ہوے گن تینوں اودے کولوں کوئی نہیں تینوں اودے کولوں کوئی نہیں. ایک تانوں دساں یہ ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی بے سکون ہو سکتا ہے لیکن قرآن آندا ہے کہ میں سکون واسطے بنایا. وہ کیوں بندے بے سکون نے جدو قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے. قرآن آندا شادی سکون واسطے ہوندی ہے تے مرد بھی بے سکون ہوئے تے عورت بھی بے سکون ہوئے وہ دی وجہ دا میں نو پتا جے تاں آیا جی میں تھے. تو اڈا کی خیال ہے میں ایویں لگا پھر وہ یار جنہ مہربانہ میں نو سدے آیا کوئی نہ کوئی تو میں نو پتا تو میں آیا تے میرے نالوں وڈے باعزت بندے بیٹھے ہو تسی وڈے سادات عظام بیٹھے ہو تو سارے میرے تو باعزت ہو جڑے میرے تو عمر تو زیادہ نے وہ بھی میرے تو باعزت نے میرے تو پڑھیا لکھیا علاقہ بیٹھا الحمدللہ. وہ جڑا مینوں کسے کھلا رہا ہے آخر میرے کو کوئی گل ہے تو میں کھلوتا تو اڈا کی خیال ہے
وہ یارہ بندے تے 2-3 منٹ بندہ وقت ضائع کرے تو لوگ آدھے جان چھڈ تو کہ مگروں لینا اتنے بندے جڑے بیٹھے نے وہ آخر سارے کو کچھ لینا سننا چاہتے ہیں اصل تمہیں کہڑی کچھ ہے دینی لیکن کچھ نہ کوئی گل سارے کو ہے صحیح وہ تمہیں میں دسنا کہ جنہ بندیاں دے گھر چ قرآن بھی ہے تے آیت بھی ہے تمہیں ایک گل دساں اسی تے سادہ بندے ہاں کئی حافظ قرآن بھی شادی تو بعد پریشان ہی بیٹھے میں بیانا جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تو آیت بھی پڑھی ہے نا وہ تو بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے ساڑی شادی اللہ نے سکون واسطے کروائی تو تم کی کرنی ہے حافظ قرآن بھی اگر پریشان ہوئے تو عالم دین بھی پریشان ہوئے تو باقی دے بندیاں دل کرے آیت ہی آج سنی ہوئے کہ شادی اللہ نے سکون بہت شکریہ قبلہ اللہ فرماندہ میں چھوڑے سکون واسطے بنائے نے جنہیں باقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے وہ بھی اگر بے سکون نے تو میں وہ دی وجہ لب کے کھلوتا جے میں نو قرآن دی قسم ہے نبی غدیرچ کھلو کے آکیا سی میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا اہل بیت نال چھڑ کے ہے مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا میں توڑے چھ 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے تو ایک میری اطرت اہل بیت ہے یہ مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنا ہے قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہے اور بے سکون ہی مرے گا کدوں تک میں دسنا جدوں اللہ دا نبی نال اہل بیت نو چھڑ کے گیا ہے قرآن چو آیت پڑھ کیڑی اے جڑی میں پڑھی ہے کہ من انفسکم ازواجن لتسکنو علیہا تو انہوں پتہ ہے قرآن نماز دست ہے طریقہ نہیں دستا قرآن روزہ دست ہے طریقہ نہیں دستا قرآن زکاة دست ہے 2.5 روپیے نہیں دستا قرآن حج دست ہے حج دا سارا طریقہ نہیں دستا میں کہ اللہ جتھے ایڈا قرآن بھیجی 8-7 صفحے اور لان دوں تے طریقے بھی بچیدہ چھڑ دوں کہ سجدے کی پڑھنا ہے رکوع کی پڑھنا ہے اتحیات پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا سبحانک اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کتھے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم کتھے پڑھنا ہے طواف دے کنے چکر نے سعی دے کنے چکر نے کتھے اولی ٹرنا ہے کتھے تیز ٹرنا ہے مزدلفہ کی کرنا ہے مشعر حرام کی کرنا ہے عرفات کی کرنا ہے مناج کی کرنا میں حج کر کے آئے ہیں کھجڑ ہو کے نہیں آئے جی میں کیا خالقہ جتھے قرآن کی حکم دیتے نہیں ہوتے تفصیل کیوں نہیں ہوتا سی اللہ فرماندہ جے سارا کچھ تو انہوں قرآن چو ہی لب جاندہ تُسی تو ابو بھائی چھٹ جاندے ہو جنہ میں نو منوائے جے سارا کچھ تو انہوں قرآن چو لب جاندہ خیر ہوئے تُسی تو دروازے چھٹ جاندے جنہ میں نو منوائے ہے قرآن تو انہوں نماز دا حکم دسے گا نبی کو جا کے پوچھنا پہے گا روزہ حکم دے گا نبی کو طریقہ پوچھنا پہے گا قرآن حج دا حکم کرے گا پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جہان نو پیغمبر قرآن ہاتھ تے رکھ میرے انگوں ادھروں رکھ ادھروں پھاڑنا آگے ادھروں کر وضو تے میں تینوں پوچھاں جدو قرآن آ گیا عقیم الصلاۃ نماز پڑھو جے صحابہ نبی کو نہ ہوندے تے پتہ لگتا سی جدو اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والو درود پڑھو صحابہ آکے نہیں پیغمبر نو پوچھے ہو درود کی ہے وہ یار پوچھے آنے تے پتہ لگے اچھا نماز دا حکم آوے تے پوچھن نبی کولوں روزے دا حکم آوے تے طریقہ نبی کولوں درود آوے تے پوچھن نبی کولوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اے قرآن اے نبی دی موجودگی چ کافی نہیں سی عبادت چ کافی کیسے ہو جائے جی میں عرض کروں قرآن دی آیت بھی موجود ہے جوڑے بھی اللہ سکون واسطے بنائے نے اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھا ہے اگر کوئی میں آنکھیں ہے ویسے تقریباً سارے ہی بے سکون ہی ہوں میرے نال 2 بندے باقاعدہ ہوندے نے ہر ویلے ایک ڈرائیور نے عابد شاہ صاحب تو ایک عدنان ہے بیٹا آج میرا بیٹا نال ہے ایک 2 میرے نال ہی ہوندے 2 میں رکھیں تو 2 میرے نال اللہ رکھیں بھائی اجلے 2 حساب کتاب کردے نے ہر بندے نال نے 2 تے ہونے تو 2 میرے نال نے سویرے گھروں لے کے جاندے تے لائیو میساں ساریاں چل دی ہوندیاں تے اہلیہ میری وہندی ہوندی کتنے بجے کتھوں نکلے ہیں کتنے بجے کتھے گیا اتھے کتنے بجے پہ پڑھتا سی اتھے کتنے بجے پڑھتا اسے کتنے بجے پہ پڑھتا
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੜਦਾ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਨੇ ਵਜੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਯਾਰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸਕੂਨ ਤੇ ਉਸ ਰਹਿਣਾ سار اٹھاؤ یار قرآن جو آیت پڑھے اللہ جوڑے سکون واسطے بنائے نے ایک تینوں گل دساں پرانے بزرگاں دساں جامنوں کھانے نہیں نا تے نال تھوڑا جا دیسی کیوں بھی کھائیں ورنہ خراب کر دے نہیں امب کھانے نہیں تے نال لسی پینی اوے نال کوئی لوازمات ہوندے نے کہ نہیں کچھ ایسے ہوندے نے جڑے ایڈے لوازمات لازمی نہیں ہوندے قرآن نال اہل بیت لازمی نے تے اہل بیت نال قرآن لازمی نے لو بھائی قرآن تے پہ آندا میری بہناں میں پہ سن دیاں قرآن آندا تانوں جوڑیاں وچ اساں سکون واسطے بنایا جدوں تک کلا قرآن سینے نال لائی رکھو گے بی بی بھی بے سکون مرے گی بندہ بھی بے سکون مرے گا ایک قرآن دے نال نال مرد سیرت علی پڑھن عورتاں سیرت بطول پڑھن آ جائے گا سکون شکریہ جی قبلہ آ جائے گا سکون تو انہوں ایک گل دساں مختصر نماز